یسوع مسیح کے خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام سوزینہ شوکت ہے اور آج میں آپ کو قائن اور ہابیل کی کہانی بتاؤں گی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ دنیا میں پہلا قتل کس نے کیا۔ جب خدا نے دنیا بنائی تھی اور جب آدم اور حوا باغ عدن سے نکالے گئے تھے تو اس کے بعد پہلا قتل کس نے کیا تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آدم اور حوا کے باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلے کا نام قائن رکھا۔ قائن بڑا ہو کر کاشتکار بنا اور فصلیں کاشت کرنے لگا۔ چھوٹے کا نام ہابیل تھا، وہ چرواہا بنا۔ ایک دن دونوں بھائیوں نے خدا کے حضور نذرانے پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ قائن اپنے کھیتوں سے سنہری اناج لایا، ہابیل اپنے گلے سے چن کر ایک برا لایا۔ خدا نے ان کے عمدہ نذرانے دیکھے اور پھر ان دونوں بھائیوں کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کیسے انسان ہیں۔ وہ جان گیا کہ ہابیل مجھ سے محبت رکھتا اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے اس نے ہابیل اور اس کا نذرانہ قبول کیا۔ خدا نے قائن کا نذرانہ رد کر دیا کیونکہ قائن محبت سے خالی، مغرور اور اپنی مرضی کرنے والا تھا، اس لیے خدا نے اسے قبول نہ کیا۔ قائن بہت غضبناک ہوا، اس نے غصے سے قربانی چڑھائی اور خدا کے حضور سے نکل جانے کو مڑا، مگر اس کے جانے سے پہلے خدا اس سے مخاطب ہوا اور بولا، قائن تو کیوں غضبناک ہے اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو نیکی کرتا تو اس وقت خوش ہوتا اور میں تیرا ہدیہ قبول کرتا، لیکن بدی جنگلی جانور کی مانند ہے، وہ بالکل قریب دبکی بیٹھی ہے تاکہ تجھ پر جھپٹ کر اپنے قابو میں کر لے۔ تجھے اس کے خلاف لڑنا چاہیے، لیکن قائن خدا کی بات سننا نہ چاہتا تھا۔ اس نے خدا کی آگاہی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ غصے سے بھرا ہوا نہایت بد مزاجی سے وہاں سے نکل کر اپنے کھیتوں میں چلا گیا۔ اب وہ ہابیل سے نفرت کرنے لگا اور عداوت رکھنے لگا کیونکہ وہ نیک تھا اور خدا اس سے راضی تھا۔ قائن جو تھا اپنے چھوٹے بھائی ہابیل سے نفرت کرنے لگا تھا کیونکہ جو ہابیل تھا وہ خدا سے محبت رکھتا تھا اور خدا پر ایمان رکھتا تھا اور خدا بھی اس سے راضی تھا۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قائن نے ہابیل کا قتل کیسے کیا۔ خدا ہابیل سے راضی تھا مگر اس نے قائن کا ہدیہ قبول نہیں کیا تھا۔ قائن کا ہدیہ اسی لیے قبول نہیں ہوا کیونکہ قائن بے دلی سے خدا کے حضور ہدیہ لایا تھا، اور ہدیہ ہمیشہ خوشی سے دینا چاہیے کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ قائن اپنے بھائی پر بے حد غضبناک تھا، وہ اس سے حسد کرتا تھا۔ وہ ہابیل کا خوش باش چہرہ دیکھتا تو اس کا غصہ اور تیز ہو جاتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی نہ کسی طرح ہابیل سے بدلہ لوں گا۔ جو قائن تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ہابیل سے بدلہ ضرور لوں گا۔ ایک دن اس نے ہابیل سے کہا، آؤ کھیتوں میں سیر کرنے چلیں۔ ہابیل نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ ہابیل نے سوچا کہ شاید میرا بھائی مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ پرسکون کھلے میدان میں سیر کرتے ہوئے قائن کا غصہ اور بھی بھڑکنے لگا، حالانکہ اس کے بھائی ہابیل نے اس سے کوئی بدسلوکی نہ کی تھی۔ ہابیل کو ذرا بھی شک نہ تھا۔ اچانک قائن پورے غصے سے اس پر جھپٹا۔ ہابیل سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ قائن نے ایک ہی وار میں اسے مار ڈالا۔ اپنے بھائی کی لاش چھوڑ کر واپس چل پڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی دیکھنا نہ چاہا۔ تب خدا نے قائن سے پوچھا، تیرا بھائی کہاں ہے؟ کیونکہ خدا جان گیا تھا کہ قائن نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا تھا، اس لیے خدا قائن سے پوچھ رہا تھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے؟ قائن گھبرا گیا۔ قائن خدا کی بات سن کے گھبرا گیا۔ اس کا دل جیسے بیٹھنے لگا، مگر اس نے سنبھل کر بہت بے پرواہی سے جواب دیا،
کیا میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر وقت اس کی رکھوالی کرتا رہوں؟ خدا نے بڑے رنج کے ساتھ کہا، قائن تو نے ایسا خوفناک کام کیوں کیا؟ تب قائن نے جان لیا کہ خدا نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور وہ میرے دل میں بھری ساری نفرت اور حسد کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کیا نفرت ہے اور آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن آپ کو خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور آگے میں بتاتی ہوں آپ کو کہ خدا نے قائن سے کہا، تیرے بھائی کا خون انصاف کے لیے پکار رہا ہے۔ خدا نے قائن سے کہا کہ جو ہابل کا خون ہے، مطلب قائن کے بھائی کا خون ہے، وہ انصاف کے لیے پکار رہا ہے۔ تیری سزا یہ ہے کہ آئندہ سے زمین تیرے لیے اچھی اچھی فصلیں نہیں اگائے گی، تو عمر بھر بے گھر ہوگا اور آوارہ پھرتا رہے گا۔ قائن پکار اٹھا، میری سزا بہت سخت ہے، جو بھی مجھے پائے گا قتل کر دے گا۔ خدا نے جواب دیا، میں تیری حفاظت کروں گا، تو مارا نہیں جائے گا۔ قائن اپنے گھر اور کھیت سے چلا گیا۔ اس سے بھی بری بات یہ تھی کہ وہ خدا سے دور چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے غرور کے باعث خدا کی آگاہی پر کان نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے محبت رکھنے اور اس کے ساتھ رہنے کے بجائے اس سے نفرت رکھنے اور مار ڈالنے کو ترجیح دی۔ قائن نے اپنے بھائی ہابل سے محبت رکھنے کے بجائے، اگر قائن اپنے بھائی ہابل سے محبت رکھتا اور اس کے ساتھ رہتا، ہو سکتا تھا کہ قائن خدا کے قریب آ سکتا، لیکن اس نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا اور وہ اپنے بھائی ہابل کے ساتھ رہنے کے بجائے اس سے نفرت اور اسے مار ڈالنے کو ترجیح دی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ بے شک آپ چوری کریں یا کسی کا قتل کریں، گناہ کبھی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ یہ آپ دیکھیں کہ قائن کے دل میں ہابل کے لیے صرف اور صرف غصہ تھا، اسی لیے اس نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا۔ اور چھوٹے گناہ کل بڑے ہو جاتے ہیں، اور اس لیے خدا کو گناہ سے نفرت ہے، اور ایمانداروں گناہ سے نفرت رکھیں۔ God bless you all۔ اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور یقیناً آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز دیکھ کے برکت مل رہی ہوگی۔ اور ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہماری 4-5 دن سے ویڈیوز نہیں آ رہی تھی، بیکاز ہم لوگ آؤٹ آف سٹی تھے، اس لیے ہماری ویڈیو اب سے ہماری ویڈیوز ریگولر آیا کریں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ گاڈ بلیس یو۔